بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور تقریباً 80 دفعہ صریحاً نماز کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور آج کل مسلمان جس قدر اس میں سستی کا شکار ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور نماز یہ ذکر الہی کا مؤثر طریقہ ہے، اور اس میں جسم، روح، دل اور دماغ تمام مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کا لحاظ رکھتا ہے تو نماز اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ اس کی گردن سے اٹھا لو تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے۔ تو ملائکہ اس کے تمام گناہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے گناہ اس کی طرح لوٹا دیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے ملائکہ میری شان کرم نوازی کے لائق گناہ کو معاف کرنا ہے، تحقیق میں نے اس سے گناہ معاف کر دیے۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر بخشنے والا ہے، کہ جب بندہ نماز باقاعدہ طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کا لحاظ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور نماز میں ہمیں چاہیے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ حضور قلب سے مراد دل حاضر ہو، پوری توجہ جو ہے وہ نماز میں ہو۔ اور خشوع سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خشوع اس امر کا نام ہے کہ نمازی کو دائیں بائیں کی کچھ خبر نہ ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ اس قدر نماز میں مشغول ہوتے کہ آپ کو دائیں بائیں کی کچھ خبر نہ ہوتی، پوری توجہ نماز میں ہوتی۔ آپ ایک دن گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ کے گھر اچانک کسی وجہ سے آگ لگ گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے آگ بجھانا شروع کر دی اور ساتھ ہاتھ پکارتے رہے، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور آپ کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا گھر جلا ہوا ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے سارا ماجرا پوچھا، لوگوں نے ساری بات بتائی کہ اس وجہ سے آپ کے گھر آگ لگ گئی تھی، تو آپ سجدے میں تھے، آپ کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ فرماتے ہیں کہ میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے خوف خدا کا یہ عالم، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا یہ عالم، اس قدر نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلب تھی کہ آگ لگ چکی ہے گھر میں، کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلب عطا فرمائے تاکہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں نماز سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے کی توفیق